سے نہیں لڑ سکتے. فرقہ پرستی سے سمجھیے کہ ہم جیسے لوگ ہی لڑ سکتے ہیں. لے کر ہم نکل رہے ہیں اور وہ ایک بڑا میسیج سمجھیے کہ رہے گا. اور اس سلسلے میں آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ اس ریلی کی کامیابی کے لیے آپ اساتذہ کا تعاون اور آپ اساتذہ کا سمجھیے کہ ساتھ بہرحال درکار ہے. امید کے جتنے میڈیا والے ہیں وہ سب سمجھیے کہ اس سلسلے میں تعاون کریں گے. ایک ہم نیا ماحول اور ایک نئی فضا کو بنانے کا کام شروع کر رہے ہیں. امید کے سب کا تعاون ہم کو حاصل کرے. سب ریلی کی ٹائمنگ کیا ہوں گی سر؟ 2 بجے سے 4 بجے تک. ریلی 8 سپٹمبر کو 2 بجے سے 4 بجے تک. اس سلسلے میں کسی سیاسی جماعتوں سے بات؟ کوئی سیاسی جماعت کو ہم اس میں نہیں بلائیں گے. نان پولیٹیکل آرگنائزیشنز اس ریلی میں سمجھے کہ رہیں گے. البتہ دلت آرگنائزیشنز سے بھی بات ہوئی ہے. دلت آرگنائزیشن رہیں گے, سکھ آرگنائزیشن رہیں گے, کرسچن آرگنائزیشن, مسلم آرگنائزیشنز پورے جو سمجھے کہ ہمارے ساتھ ہیں وہ سارے آرگنائزیشنز ہیں. اقتدام کے بعد قلی قدس میں کچھ پروگرام وغیرہ بھی ہے؟ پروگرام چار مینار کے پاس ہی ہے. چار مینار کے پاس 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا. واک کرنے کے لیے ہم 1 گھنٹہ لیں گے, تو 2 گھنٹے کا پروگرام. مختصر سا راستہ ہے, زیادہ پبلک تعداد میں ہوگی جی, راستہ تو مختصر ہے. مختصر ہی رکھنا چاہتے ہیں. نہیں سر, جیسا کہ آپ کو کافی لوگ چاہنے والے ہیں, جیسا کہ ملین مارچ کی ریلی آپ کی بہت سکسیس ہوئی, جی. اگر اسی طریقے سے ادھر اگر زیادہ پبلک ہوئی تو کس طریقے سے ٹائم کا ایڈجسٹ ہوگا؟ ایڈجسٹ کریں گے. ملین مارچ بھی 2 گھنٹے کا ہی تھا, 3 گھنٹے کا تھا ملین. 2 سے 5 محبت ہے, 2 سے 5 تک کا ٹائم تھا ملین مارچ میں. یہ 2 گھنٹے کا ٹائم لے رہے ہیں. ریلی کا مین مقصد ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو فوکس کیا جائے اور ریاست تلنگانہ میں فرقہ پرستوں کی سرکوبی کا اعلان. بنڈی سنجے کی یاترا شروع ہوئی. اس یاترا میں بہرحال جس قسم کے نعرے لگائے گئے, جس قسم کی سمجھیے باتیں کی گئی, جس قسم کی تقاریر کی گئی, وہ ناقابل سمجھیے کہ برداشت ہے. اور تلنگانہ حکومت اگر فرقہ پرستی کا حقیقی معنی میں مقابلہ کرنا چاہتی ہے اور تلنگانہ کو سیکولر رکھنا چاہتی ہے, تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فرقہ پرستی کے خلاف سخت اقدامات کرے. میں ابتدا میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی بات رکھنے کا اختیار ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں. لیکن جس طرح سے کمیونل پولرائزیشن ریاست میں کیا جا رہا ہے, اور پھر ایک ایسے علاقے میں آپ دیکھیں گے کہ بلدیہ الیکشن کے بعد چار مینار کی اہمیت کو کم کرنے اور وہاں کی مندر کی اہمیت کو بڑھانے کی ایک سمجھیے کہ مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. حتیٰ کہ اب اس مندر کو جو اللیگل مندر ہے, اس اللیگل مندر کے پاس اب بامبے سے فلم ایکٹر بھی سٹی کو آ رہے ہیں تو وہ مندر کا دورہ کر رہے ہیں. ہندوستان کا ہوم منسٹر امت شاہ چار مینار کی اور دنیا جانتی ہے کہ چار مینار کی مندر اللیگل ہے. میں اس موقع پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مندر کو ہٹاؤ یا بڑھاؤ یا فلاں کرو, میں یہ بات ابھی نہیں کر رہا ہوں. لیکن مندر اللیگل ہے, یہ کلیئر ہے. ہائی کورٹ کا پرانے آرکیالوجی کے فوٹوگراف, یہ ساری چیزیں کوئی چار مینار کے ساتھ مندر وجود میں آئی سنی. مندر بہت بعد میں سمجھیے کہ تعمیر کی گئی. لیکن اللیگل مندر پر ہندوستان کے ہوم منسٹر اور ریاست میں سمجھیے کہ صاحب جو اس کی جماعت ہے, اس کی جماعت وہاں سے اگر اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا سمجھیے آغاز کرتی ہے تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے, انتہائی تشویشناک بات ہے. اور پھر جس طرح سے وہاں کوئی سمجھیے کہ نیچے سے مدینہ سے لے کر اگر آپ پتھر گٹی, گلزار ہاؤس, یہ سارا علاقہ مسلم سمجھیے کہ صاحب مسلم بیوپاریوں کا علاقہ ہے, اور یہ علاقہ مسلمانوں پر مسلم تجارت کرنے والوں کا علاقہ ہے. وہاں بی جے پی کا کوئی سمجھیے معاملہ نہیں, لیکن اس کو ایک کیپچر کیا گیا اور انتہائی زہریلے نعرے سمجھیے کہ وہاں پر لگائے گئے.
ریاست کو سیکولر رکھنے کا دعویٰ کرنے والے چیف منسٹر، نمبر 1 سمجھیے سیکولر چیف منسٹر کی بات ٹی آر ایس کہتی ہے. اگر ٹی آر ایس، بی جے پی یا پھر MIM کوئی میچ فکسنگ نہیں ہے تو اس پر سمجھیے کہ شدید ایکشن ریاستی حکومت کو لینا پڑے گا. ریاست یاد رکھیے کہ سیکولرزم ہمارے ملک کی سمجھیے روح ہے. اگر سمجھیے کہ سیکولرزم کے خلاف کام ہوتا ہے اور ملک کے دستور کے پرخچے اگر اڑائے جاتے ہیں تو یہ ملک محفوظ نہیں رہے گا. ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی سمجھیے کہ ترقی کے لیے سب سے بڑا نشان کھڑا ہو جائے گا اگر سیکولرزم کے پرخچے اڑتے ہیں. اور آج بھارتیہ جنتا پارٹی وہ پارٹی، جبکہ ہم تاریخ جانتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی فریڈم اسٹرگل میں کوئی ساتھ نہیں تھی. بھارتیہ جنتا پارٹی کسی ایک کو پیش نہیں کر سکتی کہ صاحب ہمارے سمجھیے فلاں کو کالے پانی کی سزا ہوئی ہے، ہمارے کو فلاں کے سمجھیے کہ صاحب پھانسی کی سزا ہوئی. یہ تو کالے پانی کی سزا میں ان کے گرو گھنٹال سمجھیے کہ معافی نامے لکھ کر آ گئے. تو یہ ملک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی 2 دن قبل بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر کی پد یاترا ریاست تلنگانہ میں شروع ہوئی اور اس کا آغاز چار مینار کے دامن سے کیا گیا. کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنی بات رکھنے کا یقینی طور پر اختیار ہے اور کوئی بھی کیمپین چلانے کا اختیار ہر آرگنائزیشن کو اس ملک میں، چاہے وہ سیاسی ہو یا سماجی. لیکن جس طرح سے یہ پد یاترا شروع کی گئی وہ انتہائی تشویشناک بات ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی ہم سب جانتے ہیں کہ RSS کی پولیٹیکل ونگ ہے اور RSS کی آئیڈیالوجی بہرحال جس طرح کی ہے کہ اس ملک میں ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو سمجھیے کہ بہرحال 2nd درجے کا سٹیزن بنا دیا جائے اور مسلمانوں کے حقوق کو سلب کر لیا جائے، مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے. بلکہ یہاں تک کہ اگر میں کہوں کہ بینچ آف تھاٹ جو گرو گولوالکر کی ہے، اس بینچ آف تھاٹ کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو بینچ آف تھاٹ میں ایک بات کلیئر ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ بات واضح طور پر لکھی ہے. حتیٰ کہ RSS کی آئیڈیالوجی اور ان کے سمجھیے کہ جو فاؤنڈرز ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو آپ پڑھیں گے تو مساجد کو انہوں نے بھارت پر بوجھ قرار دیا ہے. ریاست کے مسلمانوں کو ایک چیلنج کے طور پر چار مینار سے سمجھیے کہ صاحب اپنی پد یاترا شروع کر کے چیلنج جیسی بات کہی. اور ان کے جو سمجھیے سوشل میڈیا، ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا بھی اسی طرح کی باتیں پھیلا رہا ہے جو اس وقت سمجھیے کہ BJP کا سوشل میڈیا ہے. تو مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا ریاست میں کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ آپ ان کے سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھیے تو وہ پورے سمجھیے کہ کیمپین میں حیدرآباد کا نام استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ بھاگیہ نگر کا نام استعمال کر رہے ہیں. پورے کیمپین میں جتنے سوشل میڈیا گروپس ہیں اس وقت جو تلنگانہ میں ایکٹیو ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اور سمجھیے وشو ہندو پریشد یا RSS کے، وہ پورے سوشل میڈیا حیدرآباد کو حیدرآباد نہیں لکھتے ہیں بلکہ سمجھیے بھاگیہ نگر لکھتے ہیں. اور پورا سمجھیے کہ جو کیمپین شروع ہوئی پد یاترا کی، اس پد یاترا کی کیمپین میں کہیں بھی لفظ حیدرآباد استعمال نہیں کیا گیا. یہ خود ایک سمجھیے کہ سوچنے کی بات ہے. بہرحال اتر پردیش میں مختلف سمجھیے کہ نام بدلے جا رہے ہیں. نام بدلنے سے کسی کی تاریخ نہیں بدلتی. ہماری تاریخ 800 سال کی تاریخ ہے اور اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا. اس ملک کو ہم نے سنوارا اور سجایا. اس ملک کی یکجہتی، اس ملک کی سالمیت کے لیے ہماری جو قربانیاں ہیں ان کی 7 نسلیں بھی RSS کی لگ جائیں تو سمجھیے وہ قربانیاں نہیں دے سکتی. جو قربانیاں مسلمانوں کی
تو بہرحال سمجھیے کہ ہمارا یہ اعلان ہے کہ 8 سپٹمبر کو چار مینار سے ہم سمجھیے کہ ایک اتحاد ریلی، یونٹی ریلی، جس میں دلت بھی ہوں گے، جس میں ہندو بھی ہوں گے، جس میں سکھ بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، یہ سب کی سمجھیے مشترکہ ایک ریلی چار مینار سے سمجھیے نکلے گی اور قلی قطب شاہ اسٹیڈیم پر وہ ریلی ختم ہوگی۔ یہ ایک سمبولک سمجھیے کہ اتحاد کی ریلی ہے، اور اس سلسلے میں ہم دوسرے تمام کمیونٹیز کو بھی بات کر رہے ہیں۔